بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى۔ سورۃ طٰہٰ سوروں کی ترتیب میں 20 نمبر ہیں، اس میں آیات ہے تقریباً 135 آیات ہیں۔ مکی سورہ 45 آیات نزول کی ترتیب سے 45 ہے، سورہ کی ترتیب سے 20 ہے، مکی ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں اکثر مفسرین اس میں متفق ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں تشریح ہو چکا ہے۔ جس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں سورہ بقرہ الف لام میم، سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، ان صورتوں میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اس میں دوبارہ اس موضوع پر بات کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ طٰہٰ اگر اکثر مفسرین حروف مقطعات میں شمار کرتے ہیں، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بولا نہیں، یہ حروف مقطعات میں نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی 99 نام ہیں، انہی سے ایک نام یہ بھی ہے طٰہٰ، اور میں اس کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ وجہ دلیل ہے، جو حروف مقطعات ہے
اس میں ساکن ہے، جزم ہے۔ قرآن مجید کی ایک قاعدہ، عجیب قاعدہ ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ بقرہ سے شروع کر کے ہر سورہ دوسری سورت سے متصل ہے۔ صرف سورہ نہیں، آیات بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اس لیے جتنی بھی آیات ہے وہ سب آیات میں آخری حرف متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، جزم نہیں ہے۔ مثلاً اب جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم جزم اس لیے دیا کیونکہ رکا ہے ادھر، اگر نہیں رکیں گے جزم نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن، دیکھو نون میں زبر آ گیا، الرحمن الرحیم مالکی، ہے نا؟ تو سب حرکات ہے، جزم نہیں ہے۔ لیکن جو حروف مقطعات ہے اس میں جزم ہے، یعنی اس قاعدہ سے بالکل مختلف ہے، الگ ہے۔ ہم جزم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں کیوں حرکت نہیں کرتے ہیں؟ الفن کیوں نہیں کہتے؟ لامن، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی پڑھ کے سنایا ہمیں، اور اللہ کے رسول نے جبریل سے اسی طریقہ پڑھتے ہوئے سن لیا، اس لیے یہ توقیفی ہے، ہمارے وہاں کوئی اختیار نہیں چلے گا، ہم منمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سور جو حروف مقطعہ ہے وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن یہاں ساکن نہیں ہے۔ اگر ساکن ہوتا تو کے ساتھ الف بھی لگ جاتا، رک لیا، ہا نہیں، لیکن ترجمہ میں لگا دیا، میں دیکھا بنا بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ترجمہ کہ ہمیں کیا لینا ہے؟ اللہ نے جو نازل کیا طٰہٰ، اس میں ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، متحرک ہے طٰہٰ۔ تو ایک دلیل تو ہمارا پاس یہ ہے کہ یہ حروف مقطعہ میں نہیں ہے، اور دلیل نمبر 2، طٰہٰ کے بعد خطاب اللہ مخاطب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اور خطاب ہے اے طٰہٰ ما انزلنا علیک، تو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، خطاب ہے، اس لیے بولے اے طٰہٰ ما انزلنا علیک، واضح ہو گیا حروف مقطعات میں نہیں ہے۔ اب رہا ما انزلنا نفی، ہم نے نازل نہیں کیا یہ قرآن آپ پر، لتشقى، تشقى پریشانی، اور کیا کہیں گے تک جانا، جس طرح ہاں مشقت، تکاوت، جس طرح اللہ نے آدم کو کہا ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ شیطان تمہارا اور تیری بیوی کا دشمن، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، اگر یہ کامیاب ہو گیا تم دونوں کو جنت سے نکالنے میں، آدم تم مشقت اٹھاؤ گے، آپ کے سارے باغ دوڑ آپ کے کندھے پر ہوگا، تیری بیوی پر یہ کچھ نہیں ہے، وہ گھر میں رہے گی، فتشقى، تو شقا سے واضح کیا ہو رہا؟ مشقت، تکاوت، محنت، یہ سب شقا، اور ایک بدنصیبی کو بھی شقا کہتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہاں شقو یعنی جو بدنصیب ہے، وہاں تکاوت نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، شقو کی مقابلے میں سعیدو، وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب یہاں جب کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھاؤ، تو مشقت کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ شقی کے مقابلے میں سعید۔ اگر مشقت نہیں ہے، پھر جب مشقت کو ہٹا دیا، اس کی مقابل جو اس کو تو ثابت کرنا ہے، یعنی سعید، سعادت ہے، تو سعادت کیوں؟ اس لیے اس قرآن مجید میں جو ہے اس کو تھام لینے والے، اس کے مقدر میں سعادت ہے،
خوش نصیبی ہے، دنیا میں ہو، اس زندگی میں ہو، قبر میں ہو، ابدی زندگی میں ہو، جو قرآن کے ساتھ ہے، اور وہ سعادت سے محروم کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جب کہا ما انزلنا لتشقى یعنی انزلنا لتسعد، ہم نے اگر شقا کے لیے نازل نہیں کیا، سعادت کے لیے نازل کیا۔ تو پھر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کفار مکہ جس میں عمر بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، النضر بن الحارث، اس طرح 2-3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں ان کے گھر میں اور کہتے ہیں اس دعویٰ کو لے کے کیا مشقت میں پڑ گیا تم، کس قدر پریشانی اٹھا رہے ہو، آپ کے ماننے والے سب دربدر ہے، سب کی پٹائی ہو رہی ہے، اور بلا تم مشقت میں گر گیا اس دعوت کو لے کے، اس قرآن کو لے کے، چھوڑ دو ان سب کو۔ تو اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے مشقت کو نفی کر دیا، بولا نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم آپ کے لیے مشقت کے لیے نہیں اتارا، ہاں وہ مشقت سمجھیں گے جو اس کی اسرار، حقیقت، رموز، فوائد کیا ہے نہیں سمجھ رہا، اس کے نظر میں مشقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سارے مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ وہی حکم دیتا ہے جو ہمارا نفس چاہتی ہے ایسا کرے، ایسا ہے نا، شہوات نفس سے کیوں رکنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دے رہا ہے، منع کر رہا ہے، اس میں سب شہوات نفس ہے، تو شہوات نفس کو روکنے میں مشقت ہے، پریشانی ہے، اور جو اطاعت کی حکم دے رہا اس میں بھی مشقت ہے، نماز پڑھو، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ تہجد پڑھو، روز، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سارے حکم، اوامر ہو یا نواہی ہو، اس میں انسانی نفس کے لیے مشقت ہے۔ لیکن سوچنے والے مومن جب سوچیں گے ہم یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اگلے جہان میں، اصل زندگی میں راحت ملنے کے لیے۔ بھائی آپ کا طالب علم اس قدر محنت کر کے کیوں دن رات ایک کر کے پڑھائی کر رہے، یاد کر رہے، کیوں؟ آگے جا کے جب ہم وہ سند لیں گے راحت اور مشقت حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح ہر مشقت کے بعد سعادت اور خوشیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو جو حکم دیا یا منع کیا اس میں مشقت ضرور ہے، ہم انکار نہیں کریں گے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے لیے مشقت نہیں بلکہ استمتاع ہے، مزے لیتے ہیں، ٹھیک؟ اس میں سب برابر نہیں۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اس میں ریاضت کرتے کرتے ہیں، یہ اطاعت ان کے لیے حلوہ بن گیا، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے، بغیر تہجد وہ اس کو نیند نہیں آتی ہے، ٹھیک؟ وہ الگ بات ہے، بہت کم ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کے اطاعت میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے میں یہ مشقت کیوں اٹھا رہا ہوں، کیونکہ آگے جا کے اس کے صلہ ملنا ہی ہے۔ تو اس لیے جو یہ سوچ رکھیں گے اس کے لیے پھر مشقت نہیں ہوتی ہے، سعادت ہوتی ہے۔ تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تو اگر تشقیٰ کے لیے نازل نہیں کیا، پھر کس کام کے لیے نازل کیا؟ اس سوال کا جواب یہی آیات ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تشقى، ہاں الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کو یاد دلانے کے لیے جو اللہ کے خوف، آخرت کے خوف، قبر کے خوف، جہنم کے خوف رکھتے ہیں، حقیقی معنی میں خوف رکھنے والے ہوں، صرف دکھاوا نہیں، بناوٹ نہیں ہے، وہ جو خوف، واقعی خوف رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس کو یاد دلانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ انسان کبھی غافل بھی ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کو ذرا یاد دلا دو آپ، جب یاد دلائیں گے تو راہ پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہا الا تذکرۃ لمن یخشی، تذکرہ یاد دلانا، کیا یاد دلانا ہے ابھی میں نے بتا دیا آپ کو، ہے نا۔ پھر آگے کہتے ہیں تنزیلا ممن خلق
والارض والسماوات العلی. جب کہا تنزیل آپ کو سمجھنا چاہیے مصدر ہے، یعنی انزلناہ تنزیلا، یہ ہے نا مصدر، انزلناہ تنزیلا. اور اگر تنزیل کہا، ہم قرآن میں نزلہ بھی ملتے ہیں، انزلہ بھی ملتے ہیں، اور کیا نزلہ بھی ملتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نزل بہ الروح الامین. یہ اپنے اپنے مواقع اور موقع کے حساب سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں کا تنزیلا ممن خلق، اللہ نے نازل کیا، انزلہ تنزیلا، کس نے؟ جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ سماوات الارض والسماوات العلی. تو اب یہاں دیکھو توحید اور اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، عظمت بیان ہو رہا. جس نے اس قدر عظیم الشان زمین آسمان پیدا کیا، زمین کو ہلنے نہیں دے رہا ہے، آپ کو لے کے نہیں ڈوب رہا ہے، کھلتی نہیں کہا، اور آسمان کو گرنے نہیں دے رہا، کیا اس سے بڑا طاقتور اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس آیات میں اللہ رب العالمین کی طاقت کی مظاہرہ ہے. خلق. اور دوسری بات، یہ پہلی توحید اس سورہ کی ابتدا میں آسمان زمین کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ بہت عظیم مخلوق ہے. اس قدر آسمان زمین کو سنبھال کر رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ عظیم مخلوق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان زمین سے زیادہ عظیم مخلوق اور نہیں ہے. اللہ کے مخلوقات میں کیا کیا مخلوقات ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور سب کو چلا بھی رہا ہے نظام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب دوسری مخلوقات جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا ذکر کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہے نا؟ مثلا ملائکہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہاں شروع میں ملائکہ کیوں ذکر کریں گے؟ تو جو عظیم چیز جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا تذکرہ کر کے ہمیں متوجہ کر رہا ہے. آپ کو عقل کو اس طرف لے کر آ رہے، دیکھو یہ آسمان زمین جو میں نے پیدا کیا، جس کو دیکھ، اس کو دیکھ کے مجھ تک پہنچ جاؤ، اللہ کو پہچان لو. جب اللہ یہ سب دیکھ کے واقعی جو عقل رکھنے والے، اس لیے ہم قرآن میں بار بار ملتے ہیں افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تفکرون. فکر نہیں کرتے ہو، عقل استعمال نہیں کرتے ہو. تو جب عقل استعمال کریں گے، ارے اتنے ستارے اس آسمان میں، یہ کبھی حادثات ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، کبھی کچھ، یہ کیا کچھ چلانے والا ہے. تو اب خالق تک پہنچ گیا. لیکن یہ ہے کون ہے؟ جب ایک رسول بھی آ گیا، کہیں گے تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھے پتہ ہے خالق کو تلاش کر رہا ہو، ادھر آؤ میں بتاتا ہوں. پھر اس کو تو جلدی خوش ہو کے اس کی شکریہ ادا کرنا چاہیے اس رسول کا. اس کا یہاں جٹلا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ بد نصیبی ہے. تو اللہ رب العالمین خلق السماوات والارض اس لیے کہا تاکہ اب رسول جو کہہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ تصادم نہیں ہے، تخلیق کے ساتھ مل رہا ہے. اس لیے رسول نے جو کہہ رہے ہیں کہا آپ کو اس کو مان لو. یہ ہے خلق السماوات والارض کہنے کی راز. پھر کہا وسخر تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا. علا صیغہ مؤنث تعظیم کے لیے، تو جیسا الکبریٰ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہاں علا تو تعظیم کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب اور مزید وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سماوات والارض کس نے پیدا کیا؟ جواب الرحمن. بھائی کون رحمان ہے؟ جس طرح کفار کو کہتے ہیں اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن.
جب ان کو کہتے ہیں رحمان کے آگے سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں کون رحمان ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا کہتے، انسجد لما تأمرنا، ہم آپ کی بات مان کے سجدہ کر لیں گے۔ تو اس آیات میں کہتے ہیں الرحمن، یہ آسمان زمین جو آپ کے لیے تخلیق دیا وہ رحمان ہے۔ کہاں ہے؟ بولا عرش میں ہے۔ رحمان عرش میں ہے۔ استوى تمکن کیا۔ عرش بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں، تو اللہ کا بھی ایک تخت ہے، اس کو عرش کہتے ہیں، اس میں رب العالمین۔ استوى ترجمہ ذرا کیا کہا ذرا؟ جلوہ فرما، متمکن ہے طاقت کے ساتھ۔ بادشاہ جب تک نہیں جیتتے ہیں طاقت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تخت پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ جب سارے کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، سارے طاقت ان کی تصرف میں ہو، پھر وہ تخت میں بیٹھتے ہیں۔ جب کہاں تخت میں متمکن ہے، اس کا مطلب ہر چیز پر وہ قادر ہے، محیط ہے، ہر چیز ان کی کنٹرول میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت میں ہے۔ اب سوال یہاں ایک پیدا یہ ہوتا ہے، الرحمن علی العرش استوى، یہ آیات متشابہات میں ہیں۔ کیوں متشابہ ہے؟ اس لیے اس کے مقابلے میں اور آیات بھی ہے جو کہتے وہ تمہارا ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا ساتھ ہے۔ ما من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین بندہ بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، وہ ان کا چوتھا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، پانچ بندے ہیں تو وہ چھٹا ہے۔ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اسی طرح آیات ہم ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ کے قریب بھی ہے، اور آپ جہاں بھی ہو آپ کے ساتھ ہو، اینما تکونوا وہ تمہارا ساتھ ہے۔ لیکن یہ آیات کہتے ہیں وہ عرش پر ہے۔ اب ہم کون سے مانیں گے؟ جو کہتے ہیں تمہارا ساتھ ہے، یہ بھی آیات ہے قرآن، اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو عرش پر ہے رحمان، تو یہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن۔ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہم کہیں گے دیکھو یہ ضعیف حدیث ہے، قرآن کی آیات سے متصادم ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ کا قول ہے، اس لیے یہ متشابہات میں آ گیا۔ اب جو جید علماء ہیں، والراسخون فی العلم لا يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان متشابہات کی تاویل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں متمکن ہے، راسخون فی العلم۔ ٹھیک، اگر لا يعلم تاویلہ الا اللہ کہہ کے رکھیں گے تو صرف اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے ہیں۔ پھر کہیں گے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم نے ایمان لے کے آ گیا۔ لیکن اگر یہاں نہیں روکیں گے لا يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون، تو راسخین بھی اس علم تاویل میں آ گیا۔ ٹھیک، اور دونوں قرات موجود ہے، پڑھتے ہیں۔ تو کس طرح راسخین فی العلم جو ہے وہ آیات متشابہات کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہر آیت متشابہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک محکم آیات بھی رکھ دیا، تاکہ اس محکم آیات کی روشنی میں اس متشابہ کے حل نکال لیں گے، آپ صحیح تاویل سمجھیں گے۔ تو یہاں بھی جو بہت اختلافات ہیں، دیکھتے آپ خود دیکھتے ہیں، بہت مذاہب ہے، فرق ہے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، دلائل بھی پیش کریں گے، ابھی جو میں نے پیش کیا۔ اور جو اہل سلف ہے وہ کہتے نہیں،
اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ تو عرش پر ہے، آسمان میں ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہا، تو یہ بھی صحیح کہہ رہا، یہ بھی دلیل دے رہا، یہ بھی دلیل دے رہا۔ تو اس خلاف سے نکلنے کی طریقہ کیا ہے؟ آیات محکم تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ صرف الرحمن علی العرش استوى ایک آیات نہیں جو ثابت کر رہا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْض، جو آسمان میں ایک الہ ہے تو ان سے بے پرواہ ہو گیا، وہ تمہیں دسا نہیں سکتے زمین، ہے نا؟ تو واضح ہو گیا الیہ یصعد الکلم الطیب، آپ کی ایک طیب کلمہ منہ سے جو نکالتے ہیں، اگر لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، وہ یصعد کا مطلب اوپر چڑھنا، تو اگر اللہ اوپر نہیں، یہ کہاں چڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو معراج کہاں ہوا؟ ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد جہاں عرش ہے، واضح ہو گیا عرش آسمان میں ہے، صرف آسمان میں، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ ٹھیک، اسی طرح آپ بہت آیات ملیں گے۔ یار ہم جب دعا بھی کرتے ہیں فوراً ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں، کسی نے دائیں بائیں نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے برابر میں میرے شعر، اللہ تو میرا ایسا آج تک نہیں دیکھا ہم نے، ہاتھ فطرتاً اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ محاورتاً بھی کہتے ہیں ارے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تم اس سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تو یعنی اندر سے فطرت میں یقین ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے محاورتاً بھی کہتے ہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر ایک کفارہ لازم ہے، عتق رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، ایسے کچھ ہے نا؟ پتہ ہے آپ کو جب رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، مثلا قتل خطا میں ہے، تو اس عورت کو میں نے لے کے آ گیا، اس کی ایمان کو آپ ذرا آزمائی دیکھو، مومن ہے یعنی میں اس کو آزاد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امتحان لیا، اس امتحان پیپر میں صرف 2 سوال کیے۔ کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے بولا فی السماء، آسمان میں ہے۔ تو اگر وہ جواب غلط ہوتا تو اللہ کے رسول اسی وقت ٹھوک دیتے، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تو ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں، اس عورت نے کہا فی السماء، اللہ کے رسول خاموش ہو گیا۔ دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول۔ پھر کہا انہا مومنہ، یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی واضح ہو رہا کہ اللہ اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، تفتح لهم ابواب السماء، جب مومن بندہ مر جاتے ہیں اس کو کہاں پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آسمان کی دروازہ، اگر کلسٹن میں بیٹھے ہیں وہاں میں، تو آسمان میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں، تو جو کافر اس کے لیے آسمان کے دروازہ بھی نہیں کھولیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازہ کھولیں گے، نہ قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر اونٹ ہے، خیاط کہتے ہیں سوئی، اس میں جو داغا ڈالتے اس کو کہتے ہیں ناکا، جب تک اس میں سے اونٹ نہیں گزر، یعنی مستحیل، غیر ممکن والی بات ہے۔ تو اس آیات میں ابن عیشا نے ایک حل نکال لیا۔ ابن عیشا جانتے ہیں، ایک ادیب ہے، کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے، آج ہم بہت ترقی یافتہ دور میں ہیں، اتنا بڑا ایک سوئی بنائیں گے، اس کا ناغہ اتنا بڑا ہو جو اس میں سے اونٹ گزر سکے، تو پھر کافر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ بہرحال وہ اتنا اپنا طنز ہے۔ کہنے کی مطلب اللہ رب العالمین سارے صحیح احادیث آیات سے ثابت ہے، عرش پر ہے، اوپر ہے، اور یہ سلف صالحین کے عقیدہ بھی یہی ہے۔ لیکن وہ کس طرح اوپر ہے، عرش میں کیسے بیٹھے ہوئے، یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بادشاہ سلامت جس طرح بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے فوج ہے حفاظت کے لیے، یہ ہم اس کو ثابت کریں گے اللہ عرش پر ہے،
لیکن کس طرح نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لیس کمثلہ شیء، اس آیات کی روشنی میں ڈالیں گے اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بیٹھنا بھی عرش پر آپ کے بادشاہ کے بیٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے امام مالک سے ایک صحابی نے سوال کیا، تابعی نے سوال کیا، بولا امام ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف دیکھ کے کیا کہا؟ بولا دیکھو، بولا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، کیونکہ قرآن ہے، لیکن کیسا یہ قرآن میں نہیں بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ آج تک کسی صحابی نے رسول سے سوال کیا وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے تم پہلا یہ سائل ہو، مبتدع بدعت کر رہے، تم وہ کام کر رہے ہو جو کسی صحابی نے نہیں کیا۔ تو امام مالک کے جواب سے کیا واضح ہو گیا کہ اللہ عرش پر ہے، ہمیں پتہ ہے، کیسے ہمیں نہیں پتہ، مجہول، کیف مجہول، تو سوال کرنا بھی نہیں چاہیے، بدعت ہے۔ اس سے واضح ہو رہا اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اب سوال ہے، جب یہ آیات متشابہات ہے، محکم آیات کہاں ہیں جس کی روشنی میں یہ سارے خلاف ختم کر دیں گے، سب متفق ہو جائیں گے؟ وہ آیات ہے آیت الکرسی میں۔ کون سے آیات؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، ٹھیک ہے، اللہ کے کرسی یعنی عرش آسمان زمین سے بھی زیادہ پھیل، وسیع ہے۔ جب وسیع ہے، اس کی تصویر میں یا تصور میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مل ارض ولا السماوات الا کحلقۃ ملقات فی الفلاء۔ آپ کے آسمان زمین سب اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر میں حلقہ یعنی رنگ، ایک رنگ ریگستان میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک؟ آپ جب وہاں، یعنی اس قدر معمولی چیز ہے اللہ کے نظر میں، آسمان زمین سب کچھ۔ جب یہ حال ہے، کرسی آسمان زمین سے زیادہ وسیع ہے، جب اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے، یہ آسمان زمین پوری کائنات اس کی نظر میں نہیں ہے نا؟ اس لیے میں ہمیشہ کیا مثال دیتا ہوں، یہ ہمارا یہ ٹیبل ہے، یہاں دو چھونٹیاں رکھ دو اور میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں یہ دونوں چھونٹیاں کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں، کہاں لڑ رہے ہیں، کہاں جھگڑ رہے ہیں، کیا کار، میں سب میرے سامنے ہے یا نہیں، سب دیکھ رہا ہوں میں یہاں سے بیٹھ کے۔ یہ اس چھونٹی کے لیے اس کی دنیا ہے، لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں، میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر کہا میں تمہارا ساتھ ہوں، واقعی میں تمہارا ساتھ ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں، کیا ارادہ کر رہے ہوں وہ بھی میرے علم میں ہے، کیا بولیں گے ابھی آگے جا کے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو جب یہ ہو گیا تو واضح ہو گیا اللہ ہمارا ساتھ اس انداز، کیونکہ ہم اس کی نظر میں ہیں، اس کی کنٹرول میں ہیں، اس کی مملکت سے باہر کہیں نہیں جا سکتے ہیں، اس کی حدود میں ہیں۔ تو اسی انداز میں اگر اللہ نے کہا ہوا معکم، وہ تمہارا ساتھ ہے، بالکل ہمارا ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہا نہیں وہ تو عرش پر ہے، ہاں وہ بھی مانتے ہیں عرش پر ہے، عرش سے تو یہ سب دیکھ رہا، تو خلاف ختم ہو گیا نا۔ اسی آیات کی روشنی میں، آیات محکم کی روشنی میں ثابت ہو گیا وہ عرش پر بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تمہارا ساتھ بھی ہے۔ اس لیے دونوں آیات میں تضاد نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ تمہارا شہرک سے بھی قریب ہے وہ آیات بھی صحیح ہے، جو کہتے ہیں وہ تو آسمان میں ہے وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک۔
اس لیے کہا الرحمن علی العرش استوى، لہو اللہ کے لیے ما فی السماوات، آسمان میں جتنی چیز ہے، صرف لہو السماوات نہیں، ما فی السماوات، آسمان میں جو مخلوقات ہے اللہ کی مملکت ہے، وما فی الارض، اور جتنی چیز زمین میں ہے. پھر کہتا وما بینہما، کیا مطلب بینہما؟ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ چیز ہے. جب کہا لہو، اللہ کی ملکیت میں ہے، لیکن اللہ اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اس کی کس چیز کی ضرورت ہے بنانے کی؟ جو چیز بنایا سب اے اولاد آدم، اے انسان، آپ کے لیے تیار کیا. کیا دلیل؟ هو الذی، وہ اللہ، خلقا، کیا مطلب؟ پیدا کیا، لکم، تمہارے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ جس میں آپ کہتے ہیں یہ بیکار چیز کیوں پیدا کیا، سانپ بچھو ہمارا کیا فائدہ ہے، آپ نہیں سمجھ رہا. جب اللہ کہتا آپ کے لیے پیدا کیا. یہ زہر کیوں پیدا کیا ہے، آپ کے لیے پیدا کیا. آپ اس کی تحقیق کرو کیوں پیدا کیا، اس زہر میں ہمارے لیے کون سی فائدہ ہے، نظر آئے گا آپ کو. جب اللہ خود کہہ رہا تمہارے لیے، تمہارے خلاف نہیں کہا، تمہارے لیے پیدا کیا، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر صحیح استعمال کریں گے، عقل استعمال کریں گے. پھر زمین میں جتنی مخلوق ہوتا آیات سے واضح ہو گیا. آسمان اور زمین کے درمیان، چلو زمین میں بہت چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا، لیکن حکمت کے تحت اس کو ظاہر نہیں کیا، چھپا کے رکھ دیا. کیوں؟ اگر وہ چھپا کے نہیں رکھتے ہیں پھر وہ بے قدری کرتے ہیں. یہ سونا، چاندی، ہیرے، موتی، پتہ نہیں قیمتی پتھر، یہ پیٹرول، گیس، یہ کیا کیا نکال رہے ہیں آپ. یہ خود بخود نہیں آیا، بہت محنت کر کے نکالا پیٹرول ہم نے.